اے زمین اس پکڑ لے۔ اے موسیٰ مجھ پر رحم کریں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اے موسیٰ اپنی قرابت داری کا واسطہ مجھے بچا لو، میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسے شخص کا جس کی صرف تجوریہ کی چابیاں اٹھانے کے لیے 70 مضبوط اونٹ بھی کم پڑ جائے؟ ایک ایسا شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی عزیز تھا، لیکن اس کی انا نے اسے اپنے ہی نبی کا دشمن بنا دیا۔ لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے، اس جیسا بننا چاہتے تھے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ جس سونے کے ڈھیر پر بیٹھا ہے وہی سونا ایک دن اسے زندہ قبر میں لے جائے گا۔ آج بھی مصر کے صحراؤں میں ایک ایسی جھیل موجود ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ قارون کا عظیم الشان محل معجزاتی طور پر زمین میں دنس گیا تھا۔ وہ قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا؟ اور وہ کون سا گناہ تھا جس نے اللہ کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم اس بدبخت امیر کی داستان بیان کریں گے جسے اس کی دولت نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون کوئی مٹی کا معمولی پتلا نہیں تھا، بلکہ وہ بنی اسرائیل کا ہی ایک فرد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا۔ شروعات میں وہ ایک نہایت پرہیزگار اور علم والا انسان تھا۔ اس کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ لوگ اسے المنور یعنی روشن چہرے والا کہتے تھے۔ روایات کے مطابق اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیمیا کا وہ علم سیکھا تھا جس سے مٹی کو سونا بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے قارون کے پاس دولت آنی شروع ہوئی، اس کی دل کی روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ اس نے اس علم کو اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے اپنی قابلیت سمجھ لیا اور مصر میں ایسے محل تعمیر کروائے جن کے دروازے اور ستون سونے سے لدے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ القصص میں اس کی دولت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک مضبوط جماعت کے لیے بھی بھاری کام تھا۔ ذرا غور کیجئے، صرف چابیاں اتنی بھاری تھی کہ انہیں اٹھانے کے لیے مرد مجاہد یا مضبوط اونٹوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو خزانہ کتنا عظیم ہوگا۔ جب انسان کے پاس حد سے زیادہ پیسہ آ جائے اور دل میں خوف خدا نہ رہے، وہ تو ظلم کی راہ اختیار کرتا ہے۔ قارون نے بھی یہی کیا۔ وہ جب راستے سے گزرتا تو اس کے ساتھ ہزاروں غلام نفیس لباس پہنے ہوئے اور سونا لدے ہوئے گھوڑے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے کمزور لوگ اسے دیکھ کر لمبی آہیں بھرتے اور کہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے نصیحت کرتے، قارون، اللہ کے دیے ہوئے مال سے آخرت کماؤ اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر کیا ہے۔ لیکن قارون نے نہایت تکبر سے جواب دیا، یہ سب میری اپنی قابلیت اور علم کا نتیجہ ہے۔ یہ جملہ ہی اس کی بربادی کا آغاز تھا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب وہ اللہ کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو قارون کے حال پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ دولت کی مستی شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ شراب کا نشہ اتر جاتا ہے مگر دولت کا نشہ انسان کو قبر تک نہیں چھوڑتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے قارون سے کہا کہ وہ اپنی دولت کا ایک مخصوص حصہ غریبوں کے لیے نکالے۔ قارون جو دولت کا پجاری بن چکا تھا، اسے یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک نہایت گھٹیا منصوبہ بنایا۔ اس نے اس وقت کی ایک بدچلن عورت کو بھاری رقم دی اور اسے راضی کیا کہ وہ بڑی محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا بہتان لگائے۔ قارون کا مقصد یہ تھا کہ اگر نبی کی عزت مٹی میں مل گئی تو لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے اور زکوٰۃ دینے سے بچ جائے گا۔ ایک دن قارون نے بنی اسرائیل کا بڑا مجمع اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں۔ جب آپ وعظ فرما رہے تھے تو قارون نے سازش کے تحت مداخلت کی اور کہا،
اے موسیٰ، کیا آپ کے بارے میں وہ بات سچی ہے جو یہ عورت کہتی ہے؟ اسی وقت اس عورت کو سامنے لایا گیا۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ آپ نے اس عورت سے کہا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے دریا کو پھاڑا، سچ سچ بتا، حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت دیکھیے۔ وہ عورت نبی کے جلال اور اللہ کے خوف سے کانپنے لگی اور اس نے بڑی محفل میں اعتراف کر لیا، اے اللہ کے نبی، مجھے معاف کر دیں، قارون نے مجھے رشوت دی تھی۔ قارون کی یہ سازش اسی پر الٹ گئی اور وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اس گھٹیا بہتان سے شدید زخمی ہوا۔ آپ نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور قارون کے لیے وہ دعا کی جو آسمانوں کو ہلا دینے والی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پکار سنی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، آج زمین تمہارے حکم کے نیچے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے اور قارون کے عظیم الشان محل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قارون ابھی بھی اپنے تخت پر بیٹھا اپنی دولت پر ناز کر رہا تھا۔ آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، اسے پکڑ لے۔ پہلے قارون کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ وہ ہنسنے لگا اور اسے ایک معمولی بات سمجھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا اور وہ گھٹنوں تک دھنس گیا، پھر کمر تک۔ اب قارون کو احساس ہوا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ خدا کا قہر ہے۔ وہ چیخنے لگا کہ اے موسیٰ، مجھ پر رحم کرے، ہماری رشتہ داری کا واسطہ۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دینا جاری رکھا، یہاں تک کہ زمین نے اسے اس کے ان تمام سونے کے ڈیروں کے اور اس کے پورے خزانے کو اپنے اندر نگل لیا۔ وہاں موجود لوگ دیکھتے رہ گئے کہ جہاں ابھی ایک شاندار محل تھا، وہاں اب صرف خالی مٹی اور سناٹا تھا۔ جو لوگ کل تک قارون جیسا بننا چاہتے تھے وہ کانپتے ہوئے کہنے لگے کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم قارون کی جگہ نہیں تھے، ورنہ آج ہم بھی زمین میں دنس چکے ہوتے۔ آج بھی مصر کے الفیوم علاقے میں برقع قارون موجود ہے۔ اگرچہ ماہرین آثار قدیمہ اس پر مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ واقعہ قیامت تک کے لیے سچی گواہی ہے۔ قارون کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اور دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی بلکہ عاجزی بڑا بناتی ہے۔ دولت ہاتھ میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ جب دولت دل میں گھر کر جاتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ داستان ہر اس انسان کے لیے نصیحت ہے جو اپنی حیثیت پر غرور کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے بینک بیلنس میں موجود رقم یا آپ کا رتبہ آپ کو بڑا نہیں بناتا بلکہ آپ کا تقوی آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ قارون دنیا کا امیر ترین انسان ہو کر بھی ناکام رہا کیونکہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے کو اپنی کوشش سمجھا۔ آج ہم بھی کہیں نہ کہیں اسی لالچ کا شکار ہیں۔ آئیے فیصلہ کریں کہ ہم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی اس ڈاکومنٹری نے آپ کے دلوں میں ایک نئی ایمان کی شمع جلائی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی عبرتناک ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ اکبر لکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور پراسرار ایمان افروز قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔